نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض، کوئی بیماری آ گھیرے تو وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور یہ نہ سوچے کہ اس بیماری سے وہ مر ہی جائے گا، کیونکہ بیماری کے بعد عام طور پر انسان اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام کے قابل نہیں، اب وہ شاید اس بیماری کے ساتھ دوسروں کا محتاج ہو جائے یا بالآخر اس کی موت ہی آ جائے۔ موت تو برحق ہے، موت کو تو آنا ہی ہے ایک دن، لیکن ضروری نہیں کہ یہی بیماری موت کا ذریعہ بنے۔ موت تو بیماری کے بغیر بھی آ جاتی۔ اس لیے انسان کو بیماری کے آنے پر سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ ہے امید کا دامن تھام، اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بیماری انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا کرتی ہے، بیماری انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا غم زدہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کی توجہ سراسر اس خاص پریشانی کی طرف ہو جاتی، باقی چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی جو غیر ضروری ہوتی، بلکہ بیماری میں تو انسان بعض اوقات اپنے فرائض تک سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے چھوٹ جاتی۔ اگر انسان دیکھے تو اس میں بھی ایک مثبت پہلو ہے، کیونکہ انسان عام حالات میں اتنی مصروفیت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا، سوچ ہی نہیں آتی، لہٰذا جب اس سے باقی سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خاموشی اور تنہائی اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بہت سے پردے ہٹتے ہیں، اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ آتی کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کل میرا کیا بنے گا جب سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں رہے گا، کیونکہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ سوچ عام دنوں میں نہیں آ سکتی، انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک جسمانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے، باہمت ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہر چیز اس کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہے۔ لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال غلط تھا، اس کی یہ سوچ درست نہ تھی۔ اس لیے بیماری تطہیر کا ذریعہ بنتی، صفائی کا ذریعہ بنتی۔ بعض اوقات جسمانی بیماری روحانی صحت کا ذریعہ بنتی، کیونکہ بیماری میں انسان کے گناہ بھی دھلتے ہیں، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو۔ جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے بخار تھا، وہ بخار کو برا بھلا کہہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو برا بھلا نہ کہو۔ مومن کے گناہ بیماری میں اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ مومن جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی بیماری کے بعد جب فوت ہوتا ہے، تو وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا، بالکل صاف ستھرا۔ لیکن عام طور پر لوگ ایسے شخص کے بارے میں جو بہت سخت بیماری کا شکار ہو جائے بدگمانی اور وسوسے اور بری سوچ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت ہی گناہگار تھا، اس لیے اس مصیبت میں پکڑا گیا ہے۔
دوستوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، محبت کرنے والوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، بہت نیچرل ہے. اس کا بھی علاج کرنا چاہیے، اس کا بھی حل ڈھونڈنا چاہیے. جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، روحانی امراض ہوتے ہیں، معاشرتی امراض ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن اس کو اینڈ آف دا ورلڈ نہیں سمجھنا چاہیے. ہر چیز کا علاج کرنا چاہیے، ہر بیماری کا علاج کرنا چاہیے، ہر النس کا علاج کرنا چاہیے، ہر مسئلے کا حل سوچنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ انگلی میں کوئی تکلیف ہے تو انگلی کاٹ کے پھینک دو، سر میں درد ہے سر کاٹ کے پھینک دو. نہیں، یہ حل نہیں ہے. کیونکہ عام طور پر شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ مایوس کرتا ہے. پچھلے بھی لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مایوسی کے اوپر کافی بات کی تھی کہ مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت اپنی رحمت سے جو چاہے کرے. تو ہمارے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ تو ہوپلس کیس ہے، اس نے تو ٹھیک نہیں ہونا اس لیے بے طرح سے کاٹ پھینکو. نو، علاج کرو. لیکن ہم میں عام طور پر صبر نہیں ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی دوا مل جائے کہ میریکل ہو، بس ایک دفعہ کھاؤ اور اگلی دفعہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ. انسٹنٹ ریلیف چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسی دوائیاں نکلی ہیں کہ جن سے انسٹنٹ ریلیف ہوتا ہے، حالانکہ ان کے سائڈ افیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں. تو ہم ٹائم نہیں لینا چاہتے. اور اگر کوئی ڈاکٹر سچ بول دے اور کہہ دے کہ ہاں یہ اتنے دن لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں، تو ہم کہتے چھوڑو، اتنے دن میں تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اتنے دن میں ویسے جو ٹھیک ہونا وہ ویسا ٹھیک نہیں ہونا ہوتا جیسے ایک دوا کھا کے انسان اچھی طرح صاف ہوتا ہے. تو جب کوئی زخم ہوتا ہے اس کو مندمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ جسم کا زخم ہو، چاہے وہ روح کا زخم ہو، چاہے وہ ہمارے جذباتی کوئی دھچکا ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی ذہنی پریشانی ہو. ہر چیز کو وقت لگتا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں. اس لیے ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے. بیماری کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن ٹائم دینے کا مطلب نہیں کہ علاج نہ کریں، علاج ساتھ ہونا چاہیے. تعلقات میں اگر خرابی اور بیماری کوئی پیدا ہوگی تو اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن تعلقات کاٹ کے نہیں رکھ دینے چاہیے. یہ بہت ہی اہم اور بہت ضروری چیز ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں، اور چیزوں پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. گویا شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی میں بیمار ہوں اور تو مہربان ہے، تو اپنی رحمت کے ساتھ میری تکلیف دور کر دے. تو یہ کیا تھا؟ ان کا توکل تھا اپنے رب پر، اپنے رب کو پکارا. تو بیماری میں سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی، ایک ایک دو دو نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے، یعنی سب آ رہے تھے. جیسے مارچ پاسٹ ہوتا نا، تو وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے سامنے سے ایک دستہ گزرتا ہے، دوسرا گزرتا ہے، تیسرا گزرتا ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک کیفیت دکھائی گئی، آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے. بعض نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا. آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو. میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پہ چھائی ہوئی ہے. پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آسمان کے مختلف کناروں میں. میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام افق پہ چھائی ہوئی، یعنی پورا ایریا اس نے بھرا ہوا. کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اس کثرت سے، اور اس میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا.
یہ ایسے ہی کہ بغیر انٹرویو کے آپ کو بہترین جاب مل جائے کوئی. اس کے بعد آپ اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی. لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ کون لوگ ہوں گے. کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے یہ ہم ہی ہیں، یعنی صحابہ، یا ہماری وہ اولاد جو اسلام میں پیدا ہو. کیونکہ اس دور میں تو یہ بھی بہت بڑا آنر تھا کہ کوئی مسلمان پیدا ہو. آج تو ہم نے اس کو بس ایسے ہی ایک وہ لے لیا ہے نا، اس کی کوئی قدر ہی نہیں، اس پر کوئی شکر ہی نہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ کسی کو گردے میں پتھری ہو گئی. اب سٹون کے ٹوٹنے کی بات ہے کہ پتھری ٹوٹے تو باہر نکلے. انہوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہ نکلتی ہیں، یعنی وہ پھٹتے ہیں تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان میں سے بعض شق ہوتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے. مثلا اگر پتھری کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ ہو رہی ہے، اب یہ آیت یہ شق کو کہ وہ شق ہو گیا پتھر، فیخرج منہ الماء، پانی نکلنے لگ گیا. اب اس بیماری کے کتنے قریب ہے یہ آیت. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی صرف چند لفظوں کی تکرار ہے. انسان جب یہ پڑھتا ہے اور اس کا معنی اس کو آتا ہے کہ یا اللہ پتھروں کے شک ہونے سے پانی نکلتا ہے، تو یہ جو میرے اندر پتھر ہے اس کو بھی تو توڑ دے. پھر اسی طرح اور بھی آیات لوگوں نے مختلف بیماریوں کے لیے جو قریب تر معنی کی ہیں وہ ڈھونڈی ہے قرآن میں سے. تو اگر ان کے معنی پر غور کر لیا جائے اور اس سے اگر ایمان میں اضافہ ہو اور یقین میں اضافہ ہو اور ان کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی شفا ہوگی. کیونکہ خود قرآن مجید میں بتایا نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا شفاء ورحمہ، جو شفا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اسماء حسنہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے چاہیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جنرلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے تم اس کو پکارو. ٹھیک ہے. اب وہ کون سے نام ہیں؟ سارے نام بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. بعض لوگ اس بیماری سے ملتا جلتا یا اس مسئلے سے ملتا جلتا کوئی نام بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھو، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو کسی پہ خود سے پابندی خود ساختہ لگا دینی ہے نا کہ 300 بار پڑھو یا 1000 بار پڑھو یا رات کے وقت پڑھو یا صبح کے وقت پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو، وہ بعض اوقات لوگوں کو بلا وجہ کی مشقت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ نے صحابہ کو کوئی خاص نمبر بتایا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ اس وقت میں بیٹھ کے پڑھو یا اندھیرا کر کے پڑھو یا پانی کے کنارے پہ جا کے بیٹھ کے پڑھو. یہ پھر خود ساختہ پابندیاں ہو جاتی. یعنی نام آپ بتا سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اگر آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو مختلف مواقع پر بعض نام اس کی مناسبت سے آئے. مثلا یعقوب علیہ السلام جب رخصت کر رہے تھے اپنے بچوں کو تو انہوں نے کیا کہا؟ فاللہ خیر حافظا، یہ اللہ کی صفت ہے حافظ. اب اس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی، گویا اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا. قرآن گائیڈنس ہے نا. اب اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے ایسا کام کیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کو ڈس اپروو نہیں کیا گیا. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ خیر حافظہ انہوں نے پڑھا تو ہم بھی اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہوئے اگر ہم دل میں دہرا لیں یا زبان سے پڑھ لیں یا گھر سے نکلتے وقت گھر والوں پہ پڑھ کے آ جائیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں. بس حرج کہاں آتا ہے کہ جہاں ہم مین میڈ انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیاں، لگائی ہوئی پابندیاں دوسروں کے اوپر فرض کے درجے میں ایک ریچول بنا کے ان کے اوپر لازم کر دیتے ہیں. اور لوگ بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ اگر یہ 41 دن نہ پڑی یہ چیز تو کام نہیں ہونے کا. نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ سے بھی سنتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اصل چیز ہے کہ اخلاص اور شوق کے ساتھ انسان پڑھے. لیکن اس آیت میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کو یہ حکم دے کے نہیں بھیجا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم کرو جا کے، چونکہ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ کی ملکیت کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت، ایاک نعبد، اور اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے، وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، تو انہوں نے وہی پڑھ دیا اور اللہ نے اسی پہ فائدہ رکھ دیا. تو اصل بات ہے یقین کی، آپ کس مرض کے لیے کس یقین کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس دل کے ساتھ. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ صرف اس کو ایک رٹو طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، نہ کوئی یقین ہوتا ہے، نہ کوئی روح ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی سمجھ ہوتی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی یا دم کر رہی تھی. آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا علاج کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو اپروو کیا اور فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو. ابن مسعود سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ نے جو بیماری اتاری اس کی شفا بھی اتاری. جو جان لیتا ہے سو جان لیتا ہے، اور جو ناواقف رہتا ہے سو ناواقف رہتا ہے. جس کو نہیں پتا سو نہیں پتا. نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا اے نافع، میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی، یعنی گرمی آ گئی، اس لیے کوئی پچنے لگانے والا تلاش کرو، اگر ہو سکے تو نرم خو آدمی کو لانا، یعنی جو نرم مزاج ہو. عمر رسیدہ بوڑھا یا کم سن بچہ نہ لانا، کیونکہ بچوں کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اور جو لوگ ذرا عمر کے پختہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات ان میں سختی سی آ جاتی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معالج کی جو شخصیت ہے وہ بھی اثر ڈالتی ہے، اور مریض اس کے اثرات میں ایک طرح سے آتا ہے، کیونکہ مختلف چیزیں ہمارے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں نا. مثلا ایک اچھے بااخلاق ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کی کمپنی میں بیٹھ کے ہی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ٹھیک ہونے لگے. اب اس میں یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا کمال پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اگر اچھے اخلاق یا نرمی یا محبت کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ بھی علاج ہی کا ایک طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے، یعنی دھوکے باز یا نااہل، جعلی ڈاکٹر، کویکس، جی، اور طب اور علاج معالجے میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ اس چیز کے ماہر نہیں ہیں، تو علاج میں ہاتھ نہ ڈالیں، ورنہ ذمہ داری ہوگی آپ کی، پوچھ ہوگی، اور نہ کسی ایسے کے پاس جائیں. اسی طرح غیر شرعی علاج سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. قیس بن سکن اسدی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا تھا. خسرہ کی بیماری معلوم ہے، جو سارے جسم کے اوپر وہ دانے آ جاتے ہیں. آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا کہ عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا جادو شرک ہے. یعنی کسی کو مسخر کرنے کے لیے جادو کرنا، کوئی ایسے ٹوٹکے کرنا، وہ بھی شرک میں آتا ہے. یعنی بعض خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں، وہاں سے کچھ عملیات کرواتی ہیں، تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. اسی طرح کوئی چیز باندھ کے اسے گلے میں لٹکا لینا، یہ بھی درست نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. اور شرک یا دم جو ہے یہ سب کچھ پھر شرک میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح حرام ادویات بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ادویات کے استعمال سے منع فرمایا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، سنن نبی داؤد. آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھے گا. یعنی حرام شفا نہیں دیتا، وہ مزید کسی بیماری کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سائیڈ افیکٹس کے بارے میں آپ سنتے ہیں. تو بعض اوقات ایسی دوائیاں جو ایک مرض کو بظاہر کیور کرتی ہیں، وہ اپنے ٹاکسنز اور جگہوں پر اتنے زیادہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جس سے ایک مرض جاتا ہے تو ایک اور نکل آتا ہے، جو مکمل شفا نہیں ہوتی. ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں چیزیں نازل کی ہیں.
اس لیے تم علاج کیا کرو، لیکن حرام چیز کو بطور علاج استعمال نہ کرو، حرام میں فائدہ نہیں، بلکہ حرام بذات خود بیماری ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، طارق بن سوید حضرمی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کو نچوڑ کر پی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا اور عرض کیا، ہم اس سے بیمار کا علاج کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس میں شفا نہیں، بیماری۔ انگور کا رس نچوڑ کے رکھ دینے سے اس میں جو سڑان پیدا ہوتی ہے اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح سے شراب بن جاتی، تو لوگ اس سے علاج کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ الکوہل سے علاج کرنا منع ہے۔ بعض لوگ کھانسی وانسی میں وہ دیتے ہیں نا برانڈی، اور کہتے ہیں بس ایک چمچہ بچے کو پلا دو تو ٹھیک ہو جائے گا، چاہے اس سے وہ ٹھیک ہو بظاہر، لیکن وہ مزید مرض پیدا کرنے والی، وہ شفا کا ذریعہ نہیں بلکہ بیماری۔ طارق بن سوید جعفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس سے منع فرمایا، یا آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ شراب کا کچھ حصہ بنایا جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں شراب کو دوا کے لیے بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، دوا نہیں، بیماری۔ اسی طرح داغنے کی ممانعت۔ عمران ابن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داغ کر علاج کرنے سے منع کیا ہے، یعنی لوہا گرم کر کے اس سے داغ لگایا جائے یا کسی اور میٹل سے، لیکن ہم داغتے رہے اور نہ ہم نے فلاح حاصل کی نہ کامیابی۔ ابو درداء نے کہا کہ عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے داغ لگوایا تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور جب داغنا چھوڑا تو دوبارہ سننا شروع کیا۔ فرشتوں کا سلام کیا مطلب؟ کہ جیسے ان کو ایک غیبی آواز آتی تھی کہ کوئی سلام کر رہا ہے، لیکن جب انہوں نے اس طریقے کا علاج شروع کیا تو وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ میں سے بھی بعض نے کبھی ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بظاہر کوئی آس پاس نہیں، کوئی تو آپ کوئی آواز سنتے ہیں، کوئی سلام سنتے ہیں، کوئی اور چیز سنتے ہیں، تو ایسی کرامات بعض لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی انیوژل چیز نہیں ہے، یعنی کہ اٹس ویری مچ پاسبل، لیکن یہ کسی کے اپنے اختیار یا کوشش سے نہیں ہوتی کہ آپ کو ایسی چیز کریں۔ بعض لوگ مخصوص قسم کی خوشبو سنتے ہیں، بعض لوگ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے کان میں کوئی آ کے کچھ کہہ گیا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی آواز کو، کوئی چاہے دوسرے کمرے میں بول رہا ہو تو آپ سمجھے وہ فرشتے بول رہے ہیں، یعنی ہر چیز کو پھر آپ فرشتوں کی آواز سمجھ لیں۔ لیکن چونکہ ایک صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ اچانک وہ کسی کو کوئی چیز نظر آ گئی تو یہ کیسے ہو گیا؟ جن بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے ایک موقع پر ایک صحابی سورۃ کہف پڑھ رہے تھے اور اتنی اچھی طرح پڑھ رہے تھے کہ ان کے اوپر یعنی بادلوں نے سایہ کر لیا، تو گھبرا گئے۔ ایک دفعہ سورۃ البقرہ وہ پڑھ رہے تھے ایک صحابی، تو وہ گھوڑا انہیں نہانے لگا، تو وہ ڈر گئے کہ شاید ان کے بچے پہ نہ آ جائے۔ بادل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی سکینت تھی جو تم پہ نازل ہو رہی تھی، اور اسی طرح گھوڑے کے بارے میں کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو سب فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے۔